حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سورۃ الانعام آیا مبارکہ 97 اس سے قبل آیت بینات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں مختلف دلائل کے ساتھ، اور یہ وہ دلائل ہیں جو اظہر من الشمس سے، سورج سے بھی زیادہ روشن۔ ان میں سے ایک ایک اللہ کی جو قدرت ہے نا، ساری کائنات مل بھی جائے وہ عمل نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے پھر تنا اگتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی سائنسدان، ساری دنیا بھی مل جائے تو دانے سے پودا نہیں نکال سکتے، گٹلی سے کھجور کا درخت اور آم کا درخت نکال نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندے سے مردہ کو۔ تو کوئی بتائے نا کہ مردہ سے زندہ کو کوئی اللہ کے سوا پیدا کر سکتا ہے؟ اب یہ مردہ اور زندہ والی بات تو بہت دور کی ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ بغیر کسی کے وسیلے سے پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ زندہ سے پیدا ہوئے نہ مردہ سے پیدا ہوئے، رب کے قول کن سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے۔ اور پھر اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنایا۔ یہ صرف اور صرف حضرت انسان کو یہ شرف حاصل ہے جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی ساری کائنات اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہوگی ساری۔ لیکن جب حضرت انسان کی بات آئی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب کریم الذی خلقک، سبحان اللہ، الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، وہ رب جس نے تجھے خوبصورت بنایا۔ اب دیکھیں انسان پہ غور کریں، انسان کی تخلیق پہ۔ یہ جو آنکھیں یہاں ہیں، اگر سر پہ ہوتی تو کتنا برا لگتا ہے انسان۔ اگر 2 ہاتھوں کے بجائے 4 ہاتھ ہوتے تو امیجن کریں کہ کتنا برا لگتا۔ اگر 2 ہاتھ اور 4 پاؤں بنا دیتا وہ رب اس انسان کے، تو غور فرمائیں وہ کیسا لگتا۔ الذی خلقک فسواک، تجھے بنایا اور سنوارا، فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا۔ اگر یہی انسان 1000 فٹ لمبا ہوتا تو کیسا لگتا، امیجن کریں۔ اور اگر 2.5-3 فٹ کا ہوتا، اگر ہم میں سے کسی کا قد کم ہوتا ہے تو آپ غور فرمائیں کہ ہم کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں۔ فعدلک، تجھے معتدل بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، آگے کمال بات ارشاد فرمائی فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو صورت تیرے رب کو پسند آئی اے حضرت انسان، اس صورت پہ رب نے تجھے تخلیق فرمایا۔ تو یہ انسان کی قدر ہے، منزلت ہے، اس کا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا، اور پھر صرف بنایا ہی نہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے پھر اپنی روح بھی ہے حضرت انسان تجھے عطا فرما دی۔ اب دیکھیں نا، روح، یہ انسان کا سارا نخرہ جو ہے نا روح کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ آئے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے روح کے بارے میں ارشاد فرمائے، تو اللہ نے وحی نازل فرما دی، یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، محبوب فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، بس روح ہے تو انسان ہے، اور روح نکل گئی ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں نا، ہم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، اور جیسے ہی روح نکلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت کو لے آؤ،
میت کو غسل دو، میت کا جنازہ پڑھو، اور کبھی غور فرمائے کہ وہی میت جب قبر میں پہنچ جاتا ہے اس کا نام لوٹ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نہیں کہتے میت کی قبر پہ جا رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب کی قبر پہ جا رہا ہوں، فلاں دوست کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ قبر میں پہنچتے ہی روح کا وہ تعلق اس جسم کے ساتھ پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد